بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ۔ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب بھی ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ میری ایک کاوش قبول فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو، قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت یعنی موت کا آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے رب،
میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ حق سے بھاگنے لگے۔ اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر میں نے انہیں پکار کر دعوت دی، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ چنانچہ میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال میں اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل ڈرتے نہیں، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ انتیسواں پارہ سورہ نوح کی ابتدائی یہ 14 آیات ہیں۔ اللہ پاک کے اس رسول مکرم کا ان کی دعوت حق، بیان توحید، اس کے دلائل، اللہ کی عظمت اور قدرتوں کا ذکر فرمایا، ساتھ میں شرک کی تردید اور اس کی بے خونی اور بصورت دیگر مشرکین کا استحصال اور ان پر رب کے عذاب کا محقق ہونا، جس کا سبب نوح علیہ السلام کی بددعا ہوئی۔ آیات کی ابتدا میں مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ایک فرق نبوت اور رسالت میں یہ لکھا ہے کہ لوگ مسلمان ہوں لیکن ان میں خرابیاں اور گناہ بہت ہوں، جن کی تردید اور اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو اللہ کے نبی آتے تھے ان کی قوم اجابت ہوتی، ایمان والی، اور ان میں جو خرابیاں اور گناہ کی باتیں اصلاح کے لیے جو نبی آتے وہ نبی کہلاتے، اور وہ قوم جن میں کفر اور شرک پایا جاتا تھا ان کی طرف جس نبی کو اللہ پاک بھیجتے کہ ان کو کفر کی اور شرک کی گندگی اور نجاست سے ایمان کی صفائی اور ایمان کے نور کی طرف دعوت دو، کفر و شرک کی تردید کرو، تو ان نبیوں کو رسول بھی کہتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ نبی تو ہوتا ہی مسلمان اور مومن ہے، اور پیدائشی طور پر ہی ان کے اندر کوئی کفر شرک بڑا چھوٹا کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جو باپ کا مذہب ان کا، اور کچھ عرصے تک یہی سلسلہ رہا۔
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی کچھ انبیاء کا مثلاً شیس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی وفات کے بعد وہ نبی تھے اللہ کے پیغامات اور لوگوں کو گناہوں سے منع کرنے والے۔ پھر انسانوں کی آبادیاں کچھ پھیلی، تعداد کچھ زیادہ ہوئی تو ان میں شرک آیا۔ شیطان نے مختلف ہتھ کنڈوں سے 5 بت ان میں مشہور کیے، ان کا ذکر اور نام قرآن پاک میں ہے۔ لوگوں نے بجائے اللہ کی عبادت کے ادھر ماتھا ٹیکنا ان مورتیوں کے سامنے شروع کر دیا اور ان میں خدائی اوصاف کو ماننے لگے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے رسالت سے بھی سرفراز فرمایا کہ کیا مانا کہ ان کے سامنے جو لوگ تھے وہ امت اجابت نہیں تھے، وہ امت دعوت تھے۔ ان کو ایمان کی آپ نے دعوت دی، کفر چھوڑ دو اور ایک وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرو اور دیگر گناہوں سے بھی تائب ہو جاؤ، پچھلی غلطیاں سب اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اور وہ بڑی بخشنے والی ذات ہے ہر اس انسان کے لیے جو زندگی میں توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور جو اڑا رہے، ضد کرے، باز نہ آئے، معجزات بھی دیکھے، تو پھر ایک دن آ جاتا ہے اللہ کی پکڑ کا، اور اس عذاب سے چھوٹنا اور بچنا اور کوئی چھڑوالے ہو نہیں سکتا۔ وہ مار اور عذاب، وہ پکڑ اللہ کی ہے، اور ان بطش ربک لشدید۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی قدرتوں سے اور اس کی نافرمانیوں پر عذاب سے بہت ڈرایا، سمجھایا، فرمایا اعبدوا اللہ واتقوہ، تقوی اختیار کرو، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر معافی مانگو گے، اور تمہیں طبی عمر تک زندگی کی سہولتیں دے گا۔ طاعت الہیہ میں چیزوں کے اندر برکت آتی ہے، ایسی دنیا میں تمہارے مال بڑھ جائیں گے، اولاد اللہ تمہیں بیٹے عطا کریں گے، خوشیاں اور نعمتیں عطا فرمائیں گے، تمہاری زمینوں کی روئیدگی بڑھ جائے گی، کھیتیاں، باغات، پانی وافر اور نہریں، یہ ساری نعمتیں بکثرت تمہیں حاصل ہوں گی۔ وہ کہتے تھے ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں حقیقی رب وہی ہیں۔ ہاں بڑا اللہ ہم آسمانوں والوں کو بھی، اس کو ذات کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر نہیں۔ حالانکہ ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ پہلے لا الہ کہا جائے، پھر الا اللہ۔ دل کی صفائی کے بعد ایمان کا نور اس میں آتا ہے، اور دل گندا ہو تو وہ ایمان ہوتا ہی نہیں سرے سے۔ ہم بھی انسانوں کا وتیرہ ہے، ہم نے دودھ اور اچھی کوئی پینے کی چیز جس برتن میں انڈیلنی ہو، اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو سنت بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، برتن کو دیکھ لو، کوئی مکھی، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی چیز اس کے اندر گندی نجس نہ ہو، تم نے پاک صاف ستھری چیز اس میں دودھ ڈالنا ہے تو صاف برتن میں ڈالیں، نجاست والے میں ڈالنے سے وہ دودھ بھی نجس ہو جائے۔ تو پہلے دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا، بتوں، مورتیوں اور ان چیزوں کی الوہیت کا انکار کر کے پھر اللہ سچے کا اقرار، یہ ایمان ہے۔
اور اسی کلمے کی کثرت ہم سب مسلمانوں سے بھی مطلوب ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان آیات میں اللہ کے حضور عرض کیا، یا اللہ پاک صدیوں تک، قرآن میں اس راہ 950 سال تک ان مشرکوں کو اور اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام نے دعوت ایمان اور اسلام دی، لیکن ان ظالموں کا وتیرہ یہ کہ اب حد کر دی کہ اللہ کے پیغمبر اور رسول کی بات تک سننے کے روادار نہ رہے، انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس لیتے، نوح علیہ السلام کو آتے دیکھ کر اپنی بڑی چادریں اپنے جسم پر لپیٹ لیتے، نہ ہم اس بندے کو دیکھیں نہ یہ ہمیں دیکھیں۔ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے وَاسْتَكْبَرُوا، اے اللہ انہوں نے تو تکبر اختیار کیا اور ان کی اکڑ بڑھتی جا رہی ہے، اور میں نے دن رات محنت کر کے دیکھ لیا، ان میں خیر کا کوئی شمع باقی نہیں رہا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر پھر سمجھاتے ہیں اور اسی کام میں صدیاں بیت گئیں۔ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ایمان کی برکات اور رحمتیں اور دنیا اور آخرت کی جو کامیابیاں اس سے وابستہ ہیں سب بیان کر بیٹھے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، قوم کو سمجھایا اپنی ذات پر اور دنیا جہان کی ہر چیز پر غور کرنے سے اللہ کی قدرت اور عظمت سمجھ آتی ہے۔ باہر نہ جا بندے، اب اپنی پیدائش کو دیکھ، اللہ نے تجھے کیسے بنایا، مٹی سے غذا نکالی، وہ تیرے ماں باپ نے کھائی، ان میں خون بنا اور خون کے کچھ اجزاء منی کی شکل میں باپ سے ماں میں منتقل کر کے رحم مادر کے اندر اس بیج کو، اس تخم کو، اس آب کے قطرہ کو، ایک چھوٹی حقیر بوند کو اللہ نے وہاں ٹھکانہ دیا، اور پھر اس میں ہر 40 دن میں بڑی تبدیلی کی، اور یوں ہر لمحہ آن وہ بدلتا ہے۔ وہ پانی کی بوند تو نجس تھی جو ہمارا مادہ اول قرار پائی، پھر اللہ نے اسے خون بستہ، جمع ہوا خون، پھر اس کو بوٹی بنا دیا، پھر اس بوٹی میں ہڈیاں پیدا کر دی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت اور یہ کھال ہماری بنا دی، اور سارے اعضاء بنا دیے اپنی قدرت سے، آنکھیں، کان، منہ، انتڑیاں، دل، اور 4 مہینے میں یہ بدن ایک نہج پر تکمیل پا کر پھر زندہ کیسے ہوا۔ روح کو عالم ارواح سے اللہ نے پہلے سے ہر بدن کے لیے ایک جان بنائی ہوئی، مقرر کی ہوئی ہے، فرشتے کے ہاتھ وہ روح دے کر بھیجی کہ اس کا اتصال کر اس جسم کے ساتھ، اور ماں کے پیٹ میں تمہیں زندہ کیا، 5 مہینے بغیر کمانے اور چلنے پھرنے اور لانے کھانے کے تمہیں غذا پہنچائی، زندہ رہے تم ماں کے پیٹ میں۔ اور لوگ کہتے ہیں عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہے کہ دوسرے آسمان پر زندہ ہیں، قرب قیامت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نازل ہوں گے، فرشتوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے، وہاں سے نیچے آئیں گے، تو وہ وہاں دوسرے آسمان پر کھاتے کیا ہیں اور پیشاب وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں بندے تو اپنی حد سے آگے بڑھتے، قرآن میں اللہ نے کلام فرمایا ہے، تو 5 مہینے تو ماں کے پیٹ میں زندہ رہا، دنیا کی کوئی غذا، یہ ظاہری پھل اناج غلہ نہیں تھا، تمہیں غذا دی ہے نا، اور
پیشاب پخانے والا وہاں مسئلہ نہیں، حالانکہ کھانے پینے سے تو بنتا ہے، اور دنیا میں آتے ہی یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں اور انسان کو منواتے ہیں۔ وہ جب جیسے چاہے کرتا ہے اور اس نے کیا ہے، اور تمہارا معاملہ بھی اسی طرح کہ 7 قسم کی بڑی تبدیلیوں کے بعد تم کو ماں کے اس جہان سے آگے لایا، اس دنیا میں، اس سے آگے برزخ میں لے جائے گا، اور اس سے آگے آخرت میں تم جا نکلو گے، خود نہیں اللہ کے حکم سے۔ اور یہ ساری ترتیب بارہا مختلف جگہوں پر ذکر فرما کے تو ارشاد ہوا کہ میری قدرت کو مانو، میں تمہارا رب ہوں، الہ واحد، اور قل هو اللہ احد، خالق ایک ہی ذات ہے۔ سب نبیوں نے، تمام رسولوں نے ایک ہی بات قوموں سے سب سے پہلے یہی فرمائی ہے، لا الہ الا اللہ، اور وقت کے انبیاء علیہ السلام نے ساتھ میں اپنی رسالت کو مدلل بیان کیا، معجزات دکھائے، اور موسیٰ کلیم اللہ اپنے وقت پہ، عیسیٰ روح اللہ، اور ابراہیم خلیل اللہ، یہ کلمے کا دوسرا جز، اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب تا قیامت یہی نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی بخشش کو پانے کا یہی سبب ہے۔ حق تعالی شان و اس پاک کلمے کی کثرت ہم سب کو نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، مقروضوں قرض سے نجات عطا، ہم سب کی دینی دنیاوی تمام پریشانیاں دور فرما، سکھ چین امن و ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اپنی نعمتیں، راحتیں، عزتیں، برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، موجود ہیں دین کی سمجھ عمل کی تو 5 نمازوں کی پابندی سب مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حسن خاتمہ بالخیر ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم اجمعین۔ آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ نوح کی ابتدائی 14 آیات 1 تا 14 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشن جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب بھی ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شادباد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔